او کصیب من السماء، دیکھو منافقین کی مثال جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اندھیرے، اس بارش میں اندھیرے ہو، رات کا بھی اندھیرا ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں، طوفانوں کا بھی اندھیرا ہے، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل کا بھی اندھیرا ہے، یہ سارے کے سارے اندھیرے بھی اکٹھے ہو گئے، بارش بھی ہو گئی۔ اور قرآن حکیم کے الفاظ پر غور کر کے دیکھیں کہ اس طرح کی مثال دینا ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے، جو اللہ نے مثال دی۔ جگہ ایسی کہ بیشیوں خوف اس کے دل کے اندر طاری، پھر ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ماحول کے اندر ہر چیز اس کو کاٹنے کو پڑ رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اندھیرے میں تو انسان اپنے گھر کے اندر بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو جب صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، کسی آبادی سے دور ہو، کتنی خوف زدہ زندگی۔ آپ اس کے آگے دیکھیں، وَرَعْدٌ، بادل گرجنا شروع ہو جائے۔ بادل جب گرجنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت دل دہل جاتا ہے، اور بادل کے اندر سے جب بجلی کڑکنا شروع ہو جائے تو انسان کا بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کلیجہ پھٹ کے باہر آ جائے۔ اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ مثال بیان کر کے اللہ قیامت کے دن کہیں گے، اچھا کوئی کہے گا نہیں جی مجھے تو منافق کی سمجھ نہیں آئی، یا مجھے نفاق کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر زندگی کے اندر نفاق آ گیا تو پوچھیں کہ یہ نفاق کیوں تھا، یہ جھوٹ بولنا کیوں تھا، یہ خیانت کرنا کیوں تھا، یہ دھوکہ دینا کیوں تھا، یہ گالی گلوچ کیوں تھا، یہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیوں تھا، یہی تو منافقین کی علامت ہے۔ تو اگر آگے سے کہے گا اللہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ نفاق کیا ہوتا ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ قرآن کے اندر میں نے کیا تمہیں دکھایا؟ تم آتے نا قرآن حکیم کھولتے، آنکھیں کھولتے، دل کی آنکھ کھولتے اور پھر پڑھتے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ ایسی مثال، ایسی مثال کہ آسمان سے بارش، اس میں اندھیرے، اور اندھیروں میں بجلی، اور بجلی کی کڑک اور بجلی کی چمک۔ فرمایا اس وقت تو انسان کی حالت کیا بنتی ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انسان اپنی انگلیوں کو ایسے اپنے کانوں میں دیتا ہے، کانوں میں۔ کیوں؟ بادل کڑکتا ہے، بجلی چمکتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دیتا ہے، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی ڈر کی وجہ سے اور موت کے ڈر کے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مجھ پر بجلی گری تو میں آگ کے اس شعلے سے کوئلہ بن کے چلوں۔ کتنی سخت ہوتی ہے یہ آسمانی بجلی، جس انسان نے اس کو دیکھا ہو وہی پتہ، اس کو پتہ ہے کہ کتنے سخت۔ ہم نے تو چمکتے ہوئے دیکھا نا، لیکن جب یہ پڑتی ہے نا، جنگلوں کے اندر درختوں کے، ہم نے جنگلات کے اندر درخت دیکھے، جو درخت کی چوٹی کے اوپر پڑی ہے اور جڑوں تک درخت کو چھیل کے رکھ دیا، چمڑا اتار کے رکھ دیا، درخت کی جلد اتر کے رکھ دی، اور بعض دفعہ درختوں کے اندر آگ بڑک ہو۔ بہت خوف زدہ چیز ہے آسمانی بجلی، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ مومن اس سے نہیں ڈرتا، چونکہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے جو کام ہوتا ہے اللہ کرنے والے۔ اس بجلی کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے ایک اشارہ ایسے کنٹرول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کی ساری ان طاقتوں۔ تو مومن چونکہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بجلی سے، بادل سے، چمک سے، کڑک سے، کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا دل اللہ کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بجلی پڑتی ہے تو جہاں پڑتی ہے وہاں تباہی بربادی کر دیتی ہے، گھروں پر پڑتی ہے یا مال مویشی پر پڑتی ہے تو یہ سارے کے سارے ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان چیزوں سے تو منافق ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے کفر کرنے والوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس نے ڈیل دی ہوئی ہے، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ کر لو، ٹھیک ہے کرتے ہو کر لو، آؤ گے تو میرے پاس نا، آؤ گے تو میرے پاس، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کرتے رہے برے اعمال، جبکہ تمہارے سامنے راستہ کھلا ہوا تھا۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کے راستے پر چلا جائے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، لیکن ایمان کا راستہ ہر قدم میں راحت کا راستہ، اطمینان کا راستہ، سکون کا راستہ، چین کا راستہ، لذت کا راستہ، سرور کا راستہ اور جنت کا راستہ، اور کفر کا راستہ، گناہوں کا راستہ، ہر قدم میں نافرمانی، طغیانی، سرکشی، بغاوت اور بے چینی، بے قراری سے کرتے 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 دوزخ کے گڑھے کا راستہ۔
یہ دونوں راستے بتا کے پھر کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو اس آیت میں مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بادل کی مثال، اندھیرے کی مثال، بجلی کی مثال، صحرا کی مثال، جنگل کی مثال، تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہ منافق کی زندگی خوف و ہراس کی زندگی ہوتی ہے، مومن کی زندگی اطمینان اور سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اور ان کے آنکھوں کو اچک لے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں پر پڑے، آنکھوں کی بینائی ہی ختم۔ کتنی دنیا میں ایسے کیس ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ دیکھتے دیکھتے انسان کی نظر غائب ہو جاتی ہے۔ آپ بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کے حالات پڑھیں گے، اگر ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، یا ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ میرے پاس مریض آیا بالکل دیکھنے والا، کوئی آنکھوں میں بیماری نہیں، اچانک سے اس کی بینائی چلی گئی، اور وہ جب دیکھے تو اندھیرا ہی اندھیرا، آپ رونا شروع کر دیا، وہ میری بینائی کہاں گئی، میری بینائی کہاں گئی۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قرآن حکیم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اڑانا قرآن حکیم کا، شریعت کا، دین کا، اہل دین کا مذاق اڑانا بھی منافقین کی علامت ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اگر دین اور اہل دین کا مذاق اڑائے تو اس کو یاد دہانی آپ نے کروانی، نہیں، یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ مومن تو ایسے نہیں کر سکتا۔ کوئی یعنی مذہب کا آدمی اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتا، یہودی اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے، عیسائی اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے، سکھ اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے، ہندو اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے، بت مت والے اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے، مجوسی اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ مسلمان کہلانے والے اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا کہتے ہیں۔ نہیں جی یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ جو ہے مدرسوں والے ایسے ہوتے ہیں، نہیں مسجدوں والے ایسے ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب والا اپنے اہل علم کو مقام دیتا ہے، اور ادھر مسلمان کہلانے والے اپنے مذہبی رہنماؤں پر تنقید بیجا تنقید۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کو نفاق کے اندر مبتلا کر چکے، نفاق کے اندر مبتلا کر چکے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء پر ایسے انگلیاں بے بنیاد، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی حقیقی طور پہ کوئی ایسی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، کوئی نسیان ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے، اس کی نشاندہی ایک انسان کرتا ہے، عقل مانتی ہے، لیکن ہے ہی نہیں وہ چیز، لیکن انگلیاں اٹھا کے نہیں جی یہ ایسا کیوں، میں نے وہاں سے سنا ہے، وہی تو نے اگر غلط سنا ہے تو غلط آگے نشر بھی کرو گے۔ تو اس اعتبار سے تضحیق و توہین منافقین کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے قرآن پاک کی اس آیت کا مذاق اڑایا۔ کیا آیت؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کو ختم کر دے تو کہاں سے تم پانی لے کے آؤ گے؟ تو یہ جب ترجمہ سنا، یہ آیت کا ترجمہ پڑھا تو کہتا ہے پانی کو ختم کر دے تو کہاں سے پانی لائیں گے؟ زمین کو کھودیں گے نا، کھودیں گے اور کھودیں گے، کھودتے جائیں گے، اندر سے پانی نکل آئے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑا ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ تو لکھا ہے کہ اسی وقت اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور جب بینائی چلی گئی تو رونے لگا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا۔ تو اسی وقت ایک آواز آئی کہ تو بڑا بہادر انسان ہے، زمین سے کھود کر پانی کو نکال سکتا ہے، اب آنکھوں کو کھود کے اپنی بینائی کو نکال لے، آنکھوں کو کھود کے اپنی بینائی کو نکال لے۔ تو اس طرح آنن فانن بعض دفعہ بینائی چلی جاتی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ کئی واقعات آپ پڑھیں گے کہ ادھر سے انسان نابینا گیا، بچہ نابینا گیا اور حج اور عمرے کے لیے گیا، اور جب جا کر لبیک پڑھا اور پہلی نظر اٹھانے کے لیے ارادہ کیا تو یوں کیا، اپنی نابینا آنکھوں سے یوں آنکھیں اوپر کیں تو فوراً کہنے لگا
بابا مجھے تو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، امی مجھے تو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آن واحد کے اندر اس پیدائشی مریض جس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کعبے کا عکس، اللہ کی برکات ایسی پڑی کہ بینائی لوٹ آئی۔ تو دونوں طرح سے ہوتا ہے، محروم بھی انسان آنے واحد میں ہوتا ہے، اور پا بھی انسان نیکی کی وجہ سے آنے واحد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اس صحرا کے اندر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے ہو سکتا ہے کسی آبادی تک پہنچ جائیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، روشنی ختم، تو پھر چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری قوت کو مانو، میری طاقت کو مانو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سماعت کو لے جائے اور قوت بصارت آنکھوں کی دیکھنے کو لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی قوت سماعت و قوت بصارت کو لے جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو گویا ان آیات سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ منافقین کے ساتھ دوستیاں کرنا شروع کر دیں، یا منافقین کی نفاق والی زندگی اپنی زندگی میں لے آئیں؟ نہیں، اس کے بالکل برعکس ان آیات کے اندر سبق ملتا ہے کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ محبت کے بدلے جذبات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق لوگ، وہ لوگ محبت کے بدلے جذبات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر حالت میں ان لوگوں کا احسان اٹھانا ٹھیک نہیں، ہر حال میں ان لوگوں کا احسان اٹھانا ٹھیک نہیں۔ امریکہ کا احسان، برطانیہ کا احسان، فرانس کا احسان، جرمنی کا احسان، سارے کے سارے اللہ کے نافرمانوں کا احسان اٹھا اٹھا کے اور قرضے اٹھا اٹھا کے آج ہماری کمبنیں جھک گئی ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ کم از کم 3 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ میں تو اپنے نوازیوں سے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یار بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اسپتال کے اندر تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، مولوی صاحب آ کے اس کے کان میں اذان دے دیں، بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں مولوی صاحب۔ میں نے کہا مولوی صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ ایک کان میں جب اذان دے دیں نا مکمل کر کے، تو جب بچے کے دوسرے کان کا باری آئی تو بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا شہزادہ جی 3 لاکھ کیا آپ پہ قرضہ ہے، 3 لاکھ کا قرضہ لے کے آئے ہو، امریکہ کا قرضہ ہے اتارنا ہے آپ نے۔ تو ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی 3 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، ہمارے مقتدی اور پیشوا لے لے کے عیاشیاں کرتے رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ محبت کے بدلے جذبات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر حالت میں ان لوگوں کا احسان اٹھانا ٹھیک نہیں، مشکل میں اپنی منزل کا ہمراہ بنانا ٹھیک نہیں۔ ہر آن منافق لوگوں کو اس دل میں بسانا ٹھیک نہیں، ہر آن منافق لوگوں کو اس دل میں بسانا ٹھیک نہیں۔ یہ 13 آیات میں نے آج مکمل کی ہیں۔ ان کے اگر آپ تفسیر خود پڑھنا چاہیں تو تفسیروں میں پڑھیں، سننا چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر یہ سارے کے سارے درس ریکارڈ کر کے لگا دیے ہیں، لیکن یہ بار بار سنیں تاکہ نفاق اور منافقین کا ہمیں پتہ چل جائے۔